بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ذکر کریں گے شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ صبر و کائنات کے پیکر، زہد و ورع سے متصف، سرزمین ہند پر خدائی پیغام کے علمدار، اخلاص و اہلیت کے سرچشمہ، زبدہ العابدین، پیکر قیام اللیل و صائم النہار، سرتاج اولیاء و صالحین، سلسلہ چشتیہ کے عظیم ترین رہنما اور سلسلہ صابریہ کے بانی حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا وجود مسعود رحمت خداوندی کا نمونہ تھا۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں جن دو شخصیات کا نام بہت نمایاں ہے، ان میں ایک آپ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ حد درجہ صابر و شاکر اور قناعت پسند تھے۔ فقیرانہ طرز زندگی کو محبوب رکھتے تھے۔ دنیاوی اسباب و وسائل، ناز و نام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ گولر کے چند پھل پر گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 592 ہجری میں ملتان کے قریب کوتوال نامی علاقہ میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی جائے پیدائش آپ کا وطن مألوف ہرات ہے۔ آپ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور غوث الثقلین پیران پیر شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب خواجہ علاء الدین بن شاہ عبد الرحیم عبد السلام بن شاہ سیف الدین عبد الوہاب بن حضرت شیخ المشائخ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ خاندانی حسنی ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ معصوم کندھے پر آ پڑا تھا۔ کچھ ایام آپ ماں کی تربیت میں رہے اور 8 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کے لیے اپنے لخت جگر کو اپنے بھائی شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھیج دیا۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تصوف و سلوک کے علاوہ علوم شرعیہ کے مستند اور معتبر عالم دین تھے۔ شیخ علاء الدین علی احمد صابر کی والدہ کے بقول آپ کی گم گو اور مغلوب الحیات تھے۔ ان امور کے پیش نظر آپ کے ماموں شیخ فرید الدین گنج شکر نے آپ کو 11 سال کی عمر میں لنگر خانے کا منتظم بنا دیا تاکہ آپ بسہولت کھانے پینے کا انتظام سنبھال سکیں اور آپ کو بھی کھانے کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ 12 سال تک آپ لنگر خانے کے منتظم رہے، لیکن اذن صریح نہ ہونے کی وجہ سے آپ دن کو روزہ رکھتے۔ 12 سال کی طویل مدت بعد جب آپ بہت زیادہ نحیف و لاغر ہو گئے، آپ کی والدہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کی حالت زار کو دیکھ کر بھائی سے شکوہ کنان ہوئی۔ یہ بات شیخ فرید الدین گنج شکر کے علم میں بھی نہیں تھی۔ ضعف و نقاہت کی وجہ دریافت کی گئی، تب یہ 12 سال کا چھپا ہوا راز افشاں ہوا کہ اذن صریح نہ ہونے کی بنا پر آپ نے انتظام تو ضرور سنبھالا، لیکن کبھی خود اس سے مستفید نہیں ہوئے۔ اس جواب سے خوش ہو کر آپ کے ماموں اور شیخ نے آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ بیعت و خلافت۔ آپ نے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ جہد، مسلسل جفا کشی، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور فنا فی اللہ کی صورت کو دیکھتے ہوئے 650 ہجری میں آپ کو شیخ کی جانب سے خلعت خلافت سے نوازا گیا۔ اسی اثناء میں آپ کی والدہ کے اصرار کے پیش نظر آپ کی شادی ماموں زاد بہن سے کی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی آپ نے بیوی کو اپنی طرح فنا فی اللہ بنا دیا۔ آپ کی نظر اور توجہ خاص کا نتیجہ تھا کہ بعد ازاں
دونوں نے پوری زندگی یاد الہی میں مشغول رہ کر گزارا ہے۔ مسلسل روزے، عبادت، ریاضت اور جذب کی کیفیت میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ آپ کے خادم و خاص اور اجل خلیفہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کو بھی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وضو کا پانی اور افطار کے لیے گولر پس پشت رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک خادم نے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے خلفاء سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی اور علاء الدین علی احمد صابر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلسل استغراق کی حالت میں رہتے آنے جانے والوں کی جانب خاص توجہ نہیں ہوتی تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔